پیارے بچوں، سبق کے مکمل ہونے کے بعد ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ شمولیت والے معاشرے دوسرے معاشروں سے زیادہ خالی جگہ پر کرے ہوتے ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا مستحکم، یعنی شمولیت والے معاشرے دوسرے معاشروں سے زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو عورتوں کے حقوق پر خالی جگہ پر کریں دیتا ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا زور۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو عورتوں کے حقوق پر زور دیتا ہے۔ نمبر 3، اسلام مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے ڈیش پر زور دیتا ہے۔ اسلام مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ نمبر 4، مختلف ثقافتیں اپنی خاص روایات اور امتیازی خالی جگہ پر کریں رکھتی ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا حیثیت۔ مختلف ثقافتیں اپنی خاص روایات اور امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 5، ہر ثقافت دوسری ثقافت پر خالی جگہ پر کریں ڈالتی ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا اثر۔ ہر ثقافت دوسری ثقافت پر اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 6، پاکستان ڈیش ثقافتوں کی سرزمین ہے۔ پاکستان متنوع ثقافتوں کی سرزمین ہے۔ نمبر 7، ملاکھڑا خالی جگہ پر کریں کا روایتی کھیل ہے۔ ملاکھڑا سندھ کا روایتی کھیل ہے۔ نمبر 8، ہر علاقے کی خوشی اور غمی کی تقریبات میں خالی جگہ پر کریں رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی خوشی اور غمی کی تقریبات میں ثقافتی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ نمبر 9، کسی قوم کی مختلف نظریات کو قبول کرنے کی گنجائش خالی جگہ پر کریں کہلاتی ہے۔ اب خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا وہ ہے لچک۔ کسی قوم کی مختلف نظریات کو قبول کرنے کی گنجائش لچک کہلاتی ہے۔ نمبر 10، معاشرتی معیار افراد کے ان رویوں کو کہتے ہیں جنہیں معاشرہ خالی جگہ پر کر چکا ہو۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا قبول۔ معاشرتی معیار افراد کے ان رویوں کو کہتے ہیں جنہیں معاشرہ قبول کر چکا ہو۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، پاکستان ملک ہے۔ الف سیکولر، ب اسلامی، جیم اشتمالی، دال اشتراکی۔ اس کا درست جواب ہے ب اسلامی۔ نمبر 2، ثقافتی تنوع سے مراد ہے۔ الف ایک جیسی ثقافتیں، ب مختلف ثقافتیں، جیم ترقی یافتہ ثقافتیں، دال ترقی پذیر ثقافتیں۔ اس کا جواب ہے الف ایک جیسی ثقافتیں۔ نمبر 3، پاکستان میں بڑی مذہبی اقلیت ہیں۔ الف جین مت، ب بدھ مت، جیم عیسائی، دال یہودی۔ اس کا درست جواب ہے عیسائی۔ نمبر 4، کبڈی روایتی کھیل ہے۔ الف سندھ کا، ب بلوچستان کا، جیم پنجاب کا، دال خیبر پختونخوا کا۔ اس کا درست جواب ہے جیم پنجاب کا۔ نمبر 5، کثیر الثقافتی معاشرے کا معیار ہے۔ الف رواداری، ب دریادلی، جیم مصوری، دال شاعری۔ جی ہاں، اس کا درست جواب ہے الف رواداری۔ سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1، شمول یا انکلوژن کا مفہوم واضح کریں۔ پیارے بچوں، اس کا جواب ہے شمول سے مراد ایسا معاشرتی ماحول ہے جس میں ہر فرد اپنے پس منظر، نسل، صنف، مذہب، عمر اور جسمانی اور مذہبی صلاحیت کے اختلافات سے بے فکر ہو کر اپنے آپ کو معاشرتی گروہ کا ایک کارآمد اور باعزت فرد سمجھے۔ سوال نمبر 2، ثقافتی تنوع کسے کہتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، کسی بھی معاشرے میں جب مختلف طرح کی ثقافتیں پائی جاتی ہیں تو ایسی صورتحال کو ثقافتی تنوع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مخلوط صلاحیتوں کے گروہ سے کیا مراد ہے؟ مخلوط صلاحیتوں کے گروہ سے مراد ہے ایسے لوگ جو کسی قسم کی معذوری میں مبتلا ہوں، مثلا نابینا، ہاتھوں یا ٹانگوں سے معذور، ذہنی معذور یا ذہنی پسماندہ وغیرہ۔ سوال نمبر 4، پاکستانی معاشرے میں مشترکہ طور پر کھیلے جانے والے کھیلوں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے کرکٹ، ہاکی،
بیڈمنٹن، والی بال۔ سوال نمبر 5، کثیر الثقافتی معاشرے کے 3 فوائد تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے رواداری اور برداشت، اخوت اور بھائی چارہ، تنازعات کے خاتمے میں مدد۔ یعنی جب کسی معاشرے میں بہت سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں ان تینوں چیزوں کے ہونے کی وجہ سے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ نمبر 6، بین المذاہب ہم آہنگی کا کیا مطلب ہے؟ بین المذاہب ہم آہنگی سے مراد دنیا بھر میں موجود تمام مذاہب کا مل جل کر ہم آہنگی کے ساتھ رہنا اور پرامن حالات کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ نمبر 1، شمول انکلوژن ایک قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، وضاحت کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 پر درج ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستانی معاشرے کو خواتین، مذہبی اور نسلی اقلیتوں اور مخلوط صلاحیتوں والے افراد کے لیے کس طرح سے مزید شمولیت والا بنایا جا سکتا ہے؟ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 18 اور 19 پر تفصیل سے درج ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کی متنوع ثقافت کی چند مشترکہ اقدار اور معیارات کو واضح کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21، 22 اور 23 پر موجود ہے، جس میں متنوع ثقافت کی مشترکہ اقدار اور معیارات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں مہمان نوازی، کھیل، تقریبات، لچک شامل ہیں۔ سرگرمیاں۔ نمبر 1، طلباء کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہر گروپ مخلوط صلاحیتوں والے کسی ایک گروہ سے متعلق معاشرتی رویے اور اس کے نتیجے میں اسے پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں معلومات جمع کرے۔ جمع کی ہوئی معلومات کو جماعت میں پیش کیا جائے۔ نمبر 2، طلباء ایسی تجاویز کی فہرست بنائیں جن سے ایک روادار معاشرے کی تعمیر میں مدد ملے۔ اپنی تجاویز جماعت میں پیش کریں۔ نمبر 3، جماعت میں ایک رول پلے کا اہتمام کریں جس میں بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ پروجیکٹ ورک۔ اپنے گاؤں یا علاقے میں موجود نسلی اقلیتوں کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہی کے لیے ایک رپورٹ مرتب کریں۔ آپ کے گاؤں یا علاقے میں کون کون سی نسلی اقلیتیں موجود ہیں؟ ان میں سے ہر ایک نسلی اقلیت کو گاؤں یا علاقے میں اقلیت ہونے کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا ہے؟ گاؤں یا علاقے میں موجود نسلی اقلیت کے مسائل کو کس طرح کم یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے اپنے اساتذہ کرام کے پاس جمع کرائیں۔